بالواسطہ ایسی صورتحال آ گئی بالواسطہ، تو یا تو ان کتابوں کو فیصل نہ مانا جاتا، اور اگر مانا گیا ہے تو پھر حق بھی پورا کیا جائے، تقاضے اس کے پورے کیے جائیں۔ مثالیں جو ہیں وہ ادھوری دے کے اب کتنا فطور معاذ اللہ پیدا کر دیا گیا کہ پہلے ہی نام نہاد روشن خیال، وہ مکھیاں مچھر اور چھپکلیاں جن کو ہم نے بڑی کوشش سے اڑایا تھا، تو پھر ہم نے تو اس پر فکر رضا کا سپرے کیا تھا اور مچھر بھی بھاگ گئے، چھپکلیاں چھپ گئیں، لیکن اب نئے سرے سے وائرس داخل کیا جا رہا ہے۔ تو اس واسطے یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ شیوخ الحدیث پیران طریقت ہر طرف نور بھرے چہرے جس کوٹ میں کوئی بلائے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ خیانت کی گئی ہے اور حق کرمی سے نئی تعریف پیش کی گئی ہے اور امت مسلمہ کے اجماع کا انکار کیا گیا ہے۔ تعریف جو پہلے سے آ رہی ہے اسی پہ عمل ہوگا اور اس کے مطابق سلمان تاثیر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور غازی ممتاز حسین قادری ہیرو ہے۔ یہ چند مثالیں میں نے بیان کر دی، ان کا حکم تاکہ ریکارڈ کو صحیح کیا جائے اور واپسی حرم کا سفر کیا جائے۔ یہ جو مقالہ ہمارا فتویٰ جو ہے پیش کیا گیا، اس پر بڑے بڑے مفتیان نے دستخط فرمائے، میں ان کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملی درد کو محسوس کیا۔ ان میں اکثر یہاں پر موجود بھی ہیں اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے دستخط کر کے بھیج دیے ہیں اور کچھ ایسی بیٹھی ہیں کہ جن کے دستخط ابھی نہیں ہوئے لیکن وہ ہمارے ساتھ متفق، اور میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں جمہور اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری ہیرو ہیں، وہ قاتل نہیں ہیں، اور ہیرو پر اور ان کی رہائی ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے۔ اس سلسلہ میں جو تصدیقات ہوئی ہیں ان میں حضرت علامہ مفتی محمد عبدالستار سعیدی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور جو یہاں پہ جلوہ گر ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد عبد العلیم سیالوی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ لاہور، ان کے ساتھ مفتی محمد عمران جامعہ نعیمیہ لاہور، حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ لاہور، گجرات سے ہمارے تشریف لائے ہوئے بڑے ہی جلیل القدر اور مستند عالم دین حضرت قبلہ مفتی محمد اشرف القادری مراڑیاں شریف محتمم الجامعۃ الاشرفیہ گجرات، انہوں نے بھی اس فتوے کی تصدیق فرمائی ہے۔ صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ صاحب دارالعلوم جامعہ رسولیہ شیرازیہ، عالمی تنظیم اہل سنت کے امیر حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ لاہور حضرت مولانا غلام رسول اشرفی صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی۔ جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گوجرانوالا، وہاں کے حضرت مفتی محمد فہیم مصطفی صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ دارالعلوم عطاء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گوجرانوالا، اس کے مفتی محمد عبد اللطیف صاحب قادری، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ جامعہ حنفیہ رضویہ سراج العلوم گوجرانوالا، وہاں کے مفتی مولانا محمد فاروق رضا صاحب اور نباز قوم الحاج ابو داود محمد صادق صاحب کے لفت جگر صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب، جن کی نگرانی میں وہ کام چل رہا ہے، یہ ان کی ایما پر یہ سب تصدیقات وہاں کی ہوئی ہیں۔ پھر اہل سنت و جماعت کی عظیم مرکزی درسگاہ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام، محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کا گلشن فیصل آباد، وہاں کے مفتی صاحب مولانا مفتی محمد سعید اختر صاحب، عزیز احمد قادری صاحب، یہاں شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں، وہاں جامعہ رضویہ فیصل آباد کی تصدیق بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد کہ مولانا مفتی غلام رسول قادری صاحب
اور عزیز احمد القادری صاحب، ان کی تصدیقات بھی موجود ہیں۔ المدینہ اسلامک یونیورسٹی گوجرانوالا مفتی محمد شعبان قادری صاحب کی تصدیق، جامعہ مدینہ العلم گوجرانوالا ہمارے استاد محترم بحر العلوم مولانا محمد نواز کیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو دارالعلوم ہے، جو شیخ الجامعہ ہے سابق جامعہ بکی شریف کے، ان کے لخت جگر صاحبزادہ مفتی محمد خالد محمود صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے۔ گوجرانوالا میں دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ، وہاں پر مفتی محمد نصرت اللہ صاحب نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ کراچی دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ملیر کالونی کراچی، مفتی محمد جان نعیمی صاحب زید شرفو نے تصدیق فرمائی ہے۔ کراچی دارالعلوم انوار القرآن گلشن اقبال کراچی، مفتی محمد اسماعیل قادری صاحب نے تصدیق فرمائی ہے۔ کراچی ادارہ علوم اسلامی گلشن اقبال کراچی، مفتی غلام عباس قادری صاحب نے ہمارے اس فتوے کی تصدیق فرمائی ہے۔ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی صاحب بہار شریعت، ان کے لخت جگر مولانا مفتی رضا المصطفیٰ اعظمی صاحب، نیو میمن مسجد کراچی، بولٹن مارکیٹ کراچی، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ میلسی سے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن علی رضوی صاحب، انہوں نے تصدیق فرمائی ہے۔ جامعہ فریدیہ ساہیوال کے حضرت مفتی پیر مظہر فرید شاہ صاحب نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ کراچی گلستان جوہر مولانا مفتی محمد رفیق حسنی صاحب، جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم، انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ امام اہل سنت غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ تعالی کے دارالعلوم جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم کے شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی زیدہ مجدہو نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ رضوی مفتی جامعہ انوار العلوم نیو ملتان، انہوں نے بھی تصدیق فرمائی ہے۔ دارالعلوم ضیاء العلوم تاج کالونی کراچی مولانا مفتی غلام دستگیر افغانی صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ جامعۃ المدینہ گلستان جوہر کراچی مولانا مفتی محمد ابو بکر صدیق اتاری نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی کے لخت جگر حضرت مولانا شاہ انس صدیقی صدر ورلڈ اسلامک مشن، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ ایسے ہی رکن الاسلام جامعہ مجددیہ حیدرآباد کے محتمم اور جمعیت علماء پاکستان کے صدر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اور یاد رہے کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ سیالکوٹ سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب محتمم دارالعلوم جامعہ حنفیہ دو دروازہ سیالکوٹ، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ کراچی سے جامعہ ندرت العلوم گارڈن ویسٹ کراچی مولانا مفتی محمد الیاس رضوی صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ سیالکوٹ سے حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام حیدر خادمی صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ اگی مانسیرا دارالعلوم عربیہ کے مفتی محمد اظہار اللہ صاحب نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ سبی بلوچستان جامعہ فیض العلوم نقشبندیہ کے مفتی فتح محمد نے بھی تصدیق فرمائی ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان کے دارالعلوم جامعہ غوثیہ رضویہ کے مفتی محمد حیات قادری نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد کے دیگر مفتیان اور جامعۃ الحبیب اکاڑا جامعۃ الحبیب کے مفتی محمد اعظم اشرفی، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ حضرت مولانا ارشاد احمد جلالی، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ دیگر بہت سے مفتیان ہیں کہ جن کے تصدیقات جو ہیں وہ ابھی موصول نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ اہل سنت و جماعت کے جمہور کا فیصلہ ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری کو جیل میں رکھنا ظلم ہے اور شرعی طور پر انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ لہذا یہ کوئی انجینئرڈ فتویٰ نہیں ہے، باقاعدہ سب کے دستخط ہمارے پاس موجود ہیں اور اتنی کبار شخصیات نے اس کی تصدیق کی ہے۔ سنی تحریک کے ثروت اعجاز قادری صاحب،
اس طرح کی شخصیات جو ہیں انہوں نے اپنی تائید کی ہے، جو فتویٰ نہیں دیتے لیکن ان کی تنظیمات ہیں اور ان کی بات کا ایک وزن ہے، ان کی تائیدیں بھی اس سلسلہ میں مزید حاصل کی جا رہی ہیں۔ اور اس وقت جو ہمارے اجتماع میں مفتیان کرام موجود ہیں، پیران طریقت ہیں، جس طرح کے پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب ہیں، حضرت مفتی محمد عبداللطیف جلالی صاحب ہیں، دیگر بہت سے احباب ہیں کہ جن کی تصدیقات جو ہیں وہ ہمیں ویسے بذریعہ فون میسر ہیں، لیکن ابھی دستخط جو ہیں ان کے باقی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میڈیا کے سامنے ہم نے یہ فتویٰ اس کا اجمالی جو بیان تھا وہ کیا اور فتویٰ جاری کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کی ہمارا جو موضوع ہے اللہ کے فضل سے جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، رات بھی جاری رہے گی اور انشاءاللہ بات بھی جاری رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غازی تیرے جانثار، غازی تیرے جانثار، غازی تیرے جانثار۔ تمام حضرات کی آواز آنی چاہیے جو باہر گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں یا مسجد کی چھت کے اوپر ہیں یا باہر جو حضرات بیٹھے ہیں، تمام حضرات سے التماس ہے کہ نعرہ زور سے لگائیں، غازی تیرے جانثار۔ جیل کا تالا ٹوٹے گا، جیل کا تالا ٹوٹے گا، جیل کا تالا ٹوٹے گا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اس سلسلہ میں چونکہ ہمارے اس اجتماع میں وکلاء بھی ہیں اور جج صاحبان بھی ہیں، ناموس رسالت کی وکالت کے میدان میں جنگ لڑنے والے جسٹس نذیر احمد غازی بھی موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ وہ جو پرویز ہے وہ دہشت گردی کا جج ہے، وہ جسٹس نہیں ہے۔ اور میں اس موقع پر ایک چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو پناہ کس نے دی ہے۔ ہم اس ملک کی اس کام کی مذمت کرتے ہیں، سعودی حکومت نے اس کو پناہ دی ہے اور اس کو یعنی بھیج دیا گیا ہے۔ اگر انہوں نے اخبار نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس کو پناہ دے دی ہے، تو اگر انہوں نے نہیں دی تو واپس بھیج دیں اس کو، اتنی بات ہے، لیکن اگر دی ہے تو پھر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات آگے ہم اس کو چلاتے ہیں، مثالیں پیش کرتے ہوئے انہوں نے کچھ احادیث کی مثالیں بھی پیش کی، اور احادیث کی مثالوں کے لحاظ سے ابن ماجہ شریف سے حدیث شریف کو پیش کیا، اور اس کے ساتھ حدیث شریف میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دعویٰ یہ کیا گیا اپنی طرف سے ساری اصطلاحات بناتے ہوئے کہ یہ فلاں کی مثال ہے، یہ فلاں کی مثال ہے۔ اس سلسلہ میں جو مثال پیش کی گئی ابن ماجہ سے، اس کو تقسیم کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ تیسری صورت کیا ہے کہ ظاہری قول میں کفر عدم کفر کا احتمال ہو، نیت کا حال معلوم نہیں، کہ ظاہری صورت میں کفر اور عدم کفر دونوں کا احتمال ہے اور حال نیت کا معلوم نہیں ہے۔ اس کی مثال دی گئی ابن ماجہ شریف سے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما قادم معاذ من الشام، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے، ساجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ قال ما ھذا یا معاذ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقاتهم، کہ میں شام گیا تھا تو وہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں۔ فبدت فی نفسی ان نفعل ذلك بک، تو میں نے یہ سمجھا پسند کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں۔ یہ اس شخص نے حدیث کی مثال دی اور اس پر یہ کمنٹس دیے
کہ یہ جو سجدے والا فعل ہے اس میں دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ سجدہ عبادت کا ہو، دوسرا ہے کہ سجدہ تعظیم کا ہو. اگر سجدہ عبادت کا ہے تو کفر ہے، اور اگر سجدہ تعظیم کا ہے تو حرام ہے. یہ سمجھانے کے لیے یعنی کہاں کہاں کے پاپڑ بیلے، بات وہی ہے کہ داتا صاحب سے نکل کے گامے شاہ میں جانا تھا تو رنگ روڈ پہ چڑھ گیا. اب یہاں پر سلمان تاثیر کو بچانا ہے، اور کہاں کہاں کی کبھی حضرت حاتب بن ابی بلتہ سے ملا دیا ہے، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ سے ملا دیا ہے سلمان تاثیر کو. اب یہاں کی صورتحال دیکھو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سجدے کے بارے میں کہا کہ اس میں دو پہلو ہیں. ظاہر میں ایک تو ہے کہ عبادت کا سجدہ ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ تعظیم کا سجدہ ہو. عبادت کا ہے تو کفر ہے، تعظیم کا ہے تو حرام ہے. تو کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکفیر نہیں فرمائی، لہذا معاذ اللہ سلمان تاثیر کی بھی تکفیر نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ اس مسئلے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جہاں تک بات کی ہے تو ایک تو غلطی یہ ہے کہ کہا کہ یہ ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، جبکہ ابو داؤد شریف میں حضرت معاذ کے سجدہ کرنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، ابن ماجہ میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے اور اسلام کیا ہوتا. یہ تو پہلی امتیں تھیں. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، پار گزرے تھے سمندر سے، بت پرستی دیکھی تو راج ٹپک پڑی اور کہا ہمارے لیے بھی کوئی الہ دے دو جیسے ان کے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ سرکار کی عبادت کرنا چاہتے تھے اور معاذ اللہ سرکار کو سجدہ کر کے وہ شرک کرنا چاہتے تھے، یہ صحابہ کی عظمت پر اتہام ہے. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نبی علیہ السلام کو عبادت والا سجدہ کرنا چاہتے ہوں. ہاں تعظیم والی بات تھی کہ میں تعظیم کے لیے آپ کو یہ کر رہا ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں باقاعدہ اس کا ذکر دوسرے انداز میں موجود بھی ہے، جہاں پر پوچھا گیا، یہ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 اس میں یہ موجود ہے. قیس بن سعد راوی ہیں، وہاں سجدے کا ذکر نہیں، وہاں سرکار سے پوچھنے کا ذکر ہے. تو کیا عقل مانتی ہے کہ کوئی صحابی سرکار سے شرک کی اجازت مانگے؟ جنہوں نے صفہ پہ بیٹھ کے دین پڑھا ہو، ان کے عقیدے معاذ اللہ یوں بیان کیے جائیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. سرکار سے مشورہ کریں کہ میں شرک کر لوں یا نہ کروں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہاں حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ معنی کیا تھا. یہاں دو احتمال بنانا ہی غلطی ہے. صرف ایک احتمال ہے کہ وہ تعظیم کا سجدہ چاہتے تھے، عبادت والا سجدہ کرنے نہیں چاہتے تھے. یہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ اتیت الحیرۃ فرأیتہم یسجدون لمرزبان، میں ہیرا میں گیا، میں نے ان کو دیکھا. حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں انہوں نے یہ اس کی وضاحت کی جو انہوں نے حضرت معاذ کی بنا کے حوالہ دیا کہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے، لیکن اس لفظ سے ان کے کردار کی وضاحت ہوتی ہے کہ ایک صحابی یہاں کس طرح کا سوال کر رہے ہیں. مرزبان کہتے ہیں قوم کے پہلوان کو، بادشاہ سے کم درجے کا ہیرو، اس کے بارے میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو کہا میں نے ان کو دیکھا تو ایسا کر رہے ہیں. فأنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان نسجد لک، تو آپ کی تو کتنی اونچی شان ہے محبوب، وہ اس کی تعظیم کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی تعظیم کے لیے سجدہ کیوں نہ کریں، تو ہم بھی آپ کے لیے سجدہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، کیا جب میرے روضہ پاک پہ آؤ گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ جب اسے سجدہ نہیں کرنا تو مجھے بھی سجدہ نہیں کرنا. تو یہاں پر جو سوال کیا گیا یہ اس بات پر قول فیصل ہے کہ وہ تو صحابی ہے، آج کا امتی بھی جو بالکل ان پڑھ ہو اس کو کہے کوئی سونے میں تجھے تولتا ہوں تو شرک کر کے دکھا، وہ کہے گا میں شرک نہیں کرتا. تو صحابی جو ہے وہ عبادت کی اجازت مانگنے لگے اور شرک کرنا چاہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اس واسطے یہ اس مسئلے کی مثال ہے ہی نہیں جس مسئلے کی مثال بنا کر معاذ اللہ سلمان تاثیر کو چھپانے کی کوشش کی گئی. پھر بخاری شریف کی
ایک حدیث شریف کو